حالانکہ افغانستان میں طالبان کا دوبارہ حکومت پا لینا دنیا بھر کے لیے فکر کا باعث ہے، اس سے کم خطرناک نہیں ہے ہندوستانی مسلمانوں کے کچھ طبقوں کا ان وحشیوں کی واپسی پر جشن منانا۔ نصیر الدین شاہ، تم کو وحشی کا مطلب سمجھنے کے لیے پہلے اپنے ملک کا جائزہ لینا ہوگا، جہاں پر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی عورت یا لڑکی سے ہر 10 منٹ میں گینگ ریپ کے بعد چاقوؤں سے چھاتی اور شرمگاہ کاٹی جا رہی ہے، اور بالخصوص مسلمانوں اور دلتوں کے ساتھ انتہائی وحشیانہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ ان وحشیوں کی بنا سچے اور اچھے ہندوستانیوں کا سر ساری دنیا میں شرم سے جھکا جا رہا ہے۔ نصیر الدین شاہ، میں تم کو یاد دلاؤں، طالبان کے پہلے دور میں برطانوی صحافی برٹش جرنلسٹ ویوین ریڈلی 10 دن طالبان کی قید میں رہی، اور جب وہ برطانیہ واپس ہوئی تو اس نے ساری دنیا کے سامنے طالبان وحشی نہیں ہے بلکہ نہایت مہذب ہے بتایا، اور اس سے آگے بڑھ کر اسلام قبول کیا۔ کیا ایسی مثال تمہارے ہندوستان میں تم پیش کر سکتے ہو؟ کیا تم طالبان کے گزشتہ دور اور آج کے زمانے میں کوئی ایک وحشیانہ پن کی مثال دے سکتے ہو؟ وحشی اور جنگلی لوگ طالبان نہیں بلکہ 20 اور 30 سالوں تک افغانستان کو بے رحمی کے ساتھ کھنڈر بنا دینے والے روسی اور امریکی ناٹو افواج ہیں۔ وہ یہودی اور کمیونسٹ ہیں جنہوں نے کمیونزم کا جبر و دہشت والا نظام لانے کے لیے روس میں لاکھوں انسانوں کا خون بہایا۔ یہ کیسا بھارت ہے جہاں ایک جانور گائے بچانے کی خاطر 20 انسانوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور جہاں کے مسلمانوں کو ہر روز پاکستان واپس جانے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، جہاں 600 سالہ تاریخی بابری مسجد کو آنے واحد میں ریزہ ریزہ کر دیا جاتا ہے، جہاں مسلم لڑکی ہندو لڑکے کے ساتھ شادی کر کے بے دھڑک زندگی گزارتی ہے۔ آج ہر ہندوستانی مسلمان کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ اسے اپنے مذہب میں اصلاح، ریفارم اور جدت پسندی، ماڈرنٹی چاہیے، یا پچھلی صدیوں کے وحشی پن کا اقدار، ویلیوز۔ نصیر الدین شاہ، مجھے تمہاری محدود سوچ اور فکر کے دیوالیے پن پر افسوس ہوتا ہے، اور تم تو جاہل سے بھی بدتر ثابت ہو چکے ہیں۔ اسلام ساری دنیا میں ایک ہے، تم اس کو ملک سے منسوب کر رہے ہو، جو کہ سراسر غلط اور زیادتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک وہی رہے گی، اس میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہو سکتی، صرف اور صرف تم جیسے ملحد اور کافرانہ سوچ رکھنے والے ہی ریفارمز اور ماڈرنٹی کی بکواس کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کو اتنا اپ ٹو ڈیٹ کیا ہے، ہر وقت، ہر زمانے اور ہر ملک کے لیے کمپیٹیبل اور سب کو سمونے کی زبردست گنجائش ہے، اور یہی وجہ اور حقیقت ہے اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے۔ تمہارا ہندوستانی اسلام کہنا پاگل پن اور جاہل پن کی زبردست علامت ہے۔ تم نے دیکھا کہ طالبان نے اپنے تمام دشمنوں کو گلے لگایا، خواتین کے احترام کا واشگاف اعلان کیا، 30-40 سال لڑتے رہے، امریکیوں کو قید بھی کیا، لیکن نہ اپنی اور نہ امریکی خاتون کی عزت سے کھیلا، بالکل خشک کے خشک ہی رہے۔ فتح کے بعد انہوں نے انتقام نہیں لیا بلکہ اپنے خونی دشمن امریکیوں تک کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ اس سے بڑھ کر کردار نصیر الدین شاہ، تمہیں اور کیا چاہیے؟ میں ہندوستانی مسلمان ہوں، اور جیسا کہ مرزا غالب ایک عرصہ پہلے فرما گئے ہیں، میرا رشتہ اللہ میاں سے بے حد بے تکلف ہے، مجھے سیاسی مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
نصیر الدین شاہ غالب نے کب کہا تھا کہ میری اللہ سے بہت دوستی ہے اور مجھے سیاسی اسلام نہیں چاہیے؟ بیچارے غالب پر تہمت لگانا صرف تمہارا ہی کام ہے۔ سیاسی اسلام وہ تھا جب ہندوؤں کو خوش کرنے کی خاطر اکبر بادشاہ نے دین اکبری کو رواج دیا تھا۔ پھر تم نے دیکھا کہ اکبر کی آنکھ بند ہوتے ہی وہ جعلی دین اکبری بھی جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی کسی پر جنگ نہیں تھوپی تھی، بلکہ خود قومیں ہی ان پر آ کر حملہ آور ہوتی رہی تھی۔ طالبان ایک ویلکمنگ لوگ ہیں۔ فتح کے بعد انہوں نے انتقام نہیں لیا، بلکہ اپنے خونی دشمن امریکیوں تک کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ اس سے بڑھ کر کردار؟ نصیر الدین شاہ، تمہیں اور کیا چاہیے؟ ہندوستانی اسلام ہمیشہ دنیا بھر کے اسلام سے مختلف رہا ہے، اور خدا وہ وقت نہ لائے کہ وہ اتنا بدل جائے کہ ہم اسے پہچان بھی نہ سکیں۔ نصیر الدین شاہ، ہندوستان کا اسلام ساری دنیا کے اسلام سے اسی لیے الگ ہے کہ اس میں ہندو تہذیب کے رنگ مل گئے ہیں۔ یہاں توحید پر عمل کم، مشرکانہ عمل اور خبروں کی پوجا کثرت سے کی جاتی ہے، ورنہ اگر بدکاری کی سزا سعودیہ اور افغانستان میں سنگساری ہے تو ہندوستان میں بھی وہ سنگساری ہے، اور اگر غریبوں اور محتاجوں کا سہارا سعودی و افغانی اسلام میں مسلم حکومت ہے تو ہندوستانی اسلام میں بھی مسلم حکومت ہی ہے۔ نصیر الدین شاہ، تم مسلمانوں کے کون سے متفقہ نمائندے ہو کہ تمہاری آواز کی کوئی اہمیت حاصل ہو؟ تمہیں اگر اپنے ملغوبہ اور ملاوٹ والے اسلام پر فخر ہے تو مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلی اور خالص اسلام پر فخر ہے۔ میں پرامن طالبان کا دوست اور حامی ہوں۔ میں ہر پرامن اور انسان دوست تحریک کا حامی ہوں۔ میں مسلمان ہوں اور تم سے بڑھ کر انسانی اور خواتین کے حقوق کا علم بردار ہوں۔ یہ اسلام نے مجھے سکھایا ہے، ایسی نظیر کہیں اور نہیں ملتی۔